الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی عام داستان نہیں، یہ تاریخ کے اوراق میں لکھی وہ کہانی ہے جسے وقت مٹا نہ سکا، جسے صدیوں کی گرد دھندلا نہ سکی۔ یہ ذکر ہے اس ہستی کا جس نے فقیری کو تخت بنا دیا، جس نے خاموشی سے انقلاب برپا کیا اور جس کے اخلاق نے دلوں کو مسخر کر لیا۔ یہ ذکر ہے سلطان الہند عطائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب بر صغیر کی فضاؤں میں جہالت کے اندھیرے تھے، جب انسان سے ڈرا ہوا تھا، جب مذہب کے نام پر نفرتیں بانٹی جا رہی تھیں، اس وقت ایک درویش مکہ و مدینہ کی خوشبو لیے اجمیر کی سرزمین پر اترا۔ نہ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، نہ لشکر، نہ اقتدار کی خواہش، بس ایک چیز تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مخلوق خدا کے لیے درد۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا، لوگوں کو اللہ سے جوڑو، نفرت سے نہیں۔ ان کی خانقاہ مظلوم کی پناہ بنی، بھوکوں کا دسترخوان بنی، ٹوٹے دلوں کی مرہم بنی۔ اجمیر کی یہ درگاہ صرف اینٹ اور پتھر نہیں، یہ صدیوں سے بہتی ہوئی رحمت ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں بادشاہ بھی فقیر بن کر آئے اور فقیر بادشاہ بن کر لوٹے۔ یہاں نہ مذہب پوچھا گیا، نہ ذات، نہ زبان، بس ایک ہی پہچان تھی، غم زدہ دل، اور خواجہ کی نظر نے اس دل کو سکون دے دیا۔ آج بھی جب کوئی بے سہارا کہتا ہے یا خواجہ، تو امید جاگ اٹھتی ہے، جب کوئی آنسو بہاتا ہے تو دعا بن جاتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام آج بھی زندہ ہے، محبت بانٹو، بھوک مٹاؤ، دل نہ توڑو، اور اللہ کے بندوں سے آسانی کرو۔ آئیے آج ہم اس مرد مومن کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق اور ان کے لادوار خدمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے غریبوں کا سہارا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ہے ان کی نورانی داستان۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو کرامت بخشتا ہے۔ تو آئیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت سنتے ہیں، جو روایت ہے، واللہ علم۔ وہ کدھر جا رہا ہے دل بے قرار، صرف کی جستجو میں ہے یہ روح۔ آج ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسی کرامت جو صرف واقعہ نہیں، ایمان کی تازگی ہے۔ یہ قصہ ہے وہ لمحہ جب ہند کی سرزمین پر ایک درویش نے اللہ کے حکم سے غیب کی خبر ایسے بتا دی جیسے سامنے رکھا ہو۔ یہ تھے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں تشریف رکھتے تھے تو مختلف علاقے سے لوگ مسائل، دکھ، مصیبتیں اور سوال لے کر آتے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کے دل پر اصل علم کا نور اترتا ہے۔ انہی دنوں ایک شخص سفر کر کے آیا، چہرے پر خوف، آنکھوں میں بے چینی اور دل میں چھپی ہوئی ایک پریشانی۔ وہ مؤدب انداز میں سلام کرتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور، میرا بھائی ایک ایسے سفر پر گیا ہے جو لمبا سفر ہے، کئی مہینوں سے کوئی خط، کوئی پیغام، کوئی نشان نہیں۔ مجھے ڈر ہے کہیں اس کا قافلہ ڈاکوؤں کے ہاتھ نہ لگ گیا۔ کیا میرے بھائی کی کوئی خبر ہے؟
یہ سوال وہ تھا جو انسان پوچھ رہا تھا، مگر جس کا جواب صرف اللہ یا اللہ جسے چاہے وہ اللہ والا ہی دے سکتا تھا۔ وہ لمحہ تھا جب سینے کا علم ظاہر ہوا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سر جھکایا، چند لمحے خاموش رہے۔ مراقبے جیسی کیفیت رہی، ماحول میں سکوت، جیسے وقت رک گیا۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سر اوپر اٹھایا اور نرم مگر مضبوط لہجے میں فرمایا، تمہارا بھائی زندہ ہے اور خیریت سے ہے۔ اس کا قافلہ 3 دن بعد اجمیر پہنچے گا۔ ابھی وہ ایک دریا کے کنارے رات گزار رہا ہے اور صبح پھر سفر شروع کرے گا۔ اس شخص کی آنکھوں سے حیرت جھانکنے لگی۔ اس نے پوچھا، آپ نے اتنی تفصیل کیسے بتا دی؟ جگہ بھی، وقت بھی؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا، یہ سب میرے رب کریم کی عطا ہے، میں کچھ نہیں، سب وہ ہے۔ اس نے چاہا تو بندہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ وقتاً فوقتاً دروازے کی طرف نظریں اٹھانے لگا۔ 3 دن پورے ہوئے، صبح کا وقت تھا اور دور سے قافلے کی گرد نظر آئی۔ قافلہ آتے ہی وہ شخص بھاگتا ہوا پہنچا اور چیخ کر بولا، بھائی تم زندہ ہو؟ کہاں تھے؟ بھائی نے حیرانی سے کہا، ہم دریا کے کنارے 3 راتیں رکے تھے، ڈاکو قریب تھے لیکن اللہ نے بچا لیا۔ پھر پرسوں صبح ہم نے دوبارہ سفر شروع کیا اور آج یہاں پہنچے ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بے ساختہ رو پڑا۔ خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچا، قدموں میں گر گیا اور عرض کیا، حضور آپ نے ایک ایک بات حرف بحرف سچ بتائی۔ آپ نے فرمایا، بیٹا اللہ اگر چاہے تو اللہ کے دوست دنیا کی چیزوں سے نہیں، اللہ کی روشنی سے دیکھتے ہیں۔ غیب کا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے۔ ولی کو غرور نہیں، شکر پیدا ہوتا ہے۔ اولیاء کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہوتا ہے۔ غیب کی خبر بتانا کرامت ہے، نبوت نہیں۔ اور ولی وہی ہے جو ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کرے۔ ولی کی نگاہ کے سامنے پردے ہٹ جائیں تو وہ مخلوق کو اللہ کی مدد سے دیکھ لیتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے کوئی خالی نہیں لوٹا۔ کہا وہ سوال عزت کا ہو، روزی کا ہو یا غیب کی خبر کا، یہ وہ دربار ہے جہاں آج بھی دکھ شفا بنتے ہیں اور پریشانیاں سکون میں بدل جاتی ہیں۔ تو سامعین، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے اس مقدس موقع پر ہم خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعات لے کر آئے ہیں، اور آپ لوگ اسی طرح سے دلچسپی بنائے رہیں اور ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں کو
مایوسی نہیں ہوگی۔ ہم پھر ملیں گے نئے واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔